بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 سے لے کر کے 58 تک پڑھی گئی ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ دستور فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ قریب انہی الفاظ کے ساتھ پیچھے آیت گزری ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ تو تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن دونوں آیتوں کا مقصد الگ ہے۔ پہلے جو آیت ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، جیسے کہ دستور فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا، سو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اس آیت کے مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر جو عذاب آیا وہ کفر کی وجہ سے آیا، تو عذاب کا سبب بیان کیا ہے کفر، اور فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اجمالاً بیان کیا ہے، یعنی واضح نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، تو مواخذہ تو بہت سے طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مصیبت ان پر نازل کرے اور ان کے وجود اور بقا کے ساتھ ان کو مصیبت کے اندر مبتلا رکھے، اور مواخذہ کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیرے سے دنیا ہی سے ختم کر دے، مٹا دے۔ ابھی جو آیت پڑھی اس میں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون بیان فرماتے ہیں، اور وہ قانون، وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو نعمتوں سے نوازتے ہیں اور وہ قوم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتی، ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتی، تو وہ نعمتیں اس قوم کے لیے نقمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، لعنت بن جاتی ہے، اور ایک قسم کی شدید تکلیف بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے وہ نعمتیں سلب بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے
کہ نعمتوں کی قدردانی نہیں کی جائے گی تو وہ نعمتیں نقمت بن جائے گی اور مصیبت بن جائے گی۔ یہی حال ہوا فرعون کے ساتھ کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں پر اترا کر کے اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا کہ میں سپیریئر ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ تو خود سے رب ہونے کا دعویٰ کرنا اور اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ تو جو نعمتیں فرعون کو ملی تھی وہی نعمتیں اس کے لیے نقمت بن گئی اور مصیبت بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون والوں کے دستور کے مطابق اور ان لوگوں کے دستور کے مطابق جو ان سے پہلے ہیں، اس سے مراد قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قارون ہے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ پیچھے کفروا بآیات اللہ تھا اور اس آیت میں کذبوا بآیات ربہم ریجیکٹ کیا، جھٹلایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت ربوبیت کو بیان کیا، وہاں اللہ ذاتی نام آیا کفروا بآیات اللہ، اور یہاں اللہ کی صفت ربوبیت بیان کی کذبوا بآیات ربہم۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے میری شان ربوبیت کا بھی پاس اور لحاظ نہیں کیا، اور شان ربوبیت کا بھی ان کو خیال نہیں آیا۔ شان ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے ان کو آدم سے وجود بخشا، وہ کچھ نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے، زیرو سے اس کو ایگزسٹ کیا، اس کو وجود دیا، اور وجود دینے کے بعد اس وجود کے بقا کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود کے اسباب بھی بیان کیے، اسباب بھی فراہم کیے۔ کیا؟ پانی ہے، کھانا ہے، اپنی حفاظت کا سامان ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس شان ربوبیت کا کم از کم لحاظ رکھ لیتے اور نعمتوں کی قدردانی کرتے، لیکن وہ شان ربوبیت کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا اور نعمتوں کی ناقدری کی۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ اور یہ صرف فرعون والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ دستور رہتی دنیا تک کے لیے ہیں کہ جو قوم، جو جماعت، جو شخص انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، انڈیویجولی ہو یا جماعت اجتماعی طور پر ہو، ہر اعتبار سے جب کوئی قوم یا کوئی فرد اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرے گی تو اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ وہ نعمت اس کے لیے مصیبت بن جائے گی اور وہ نعمت اس کے لیے نقمت بن جائے گی۔ یہ قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ واقعہ بیان کر دیا اور بات ختم ہو گئی، نہیں، اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا درس ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا، کہ رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں، آنے والی دنیا جو اس قسم کے اعمال، اس قسم کے امور کا ارتکاب کرے گی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ مطلب ہلاک کرنے کا یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا، دنیا سے جڑ سے مٹا دیا۔ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ دوسری قوموں کی ہلاکت کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے صیحہ، جن کو صیحہ نے پکڑ لیا، یعنی قوم سمود جن پر چیخ آئی اور چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اس سے مراد قارون ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، ہم نے قارون کو اس کے سامان سمیت زمین میں دھسا دیا، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ تو یہ قارون کا بیان۔
وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، اس سے مراد آل فرعون ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ وہ ہیں کہ جن پر ہوا کے ذریعے پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ کون ہے؟ قوم عاد ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بہرحال عاد، قوم عاد تو وہ بہت ہی ٹھنڈی اور تیز چلنے والی ہوا سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو اور قوموں کی ہلاکت کا بیان دوسری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، یہاں آل فرعون کی ہلاکت کا بیان کیا ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، ان سب میں قدر مشترک اور کامن فیکٹر کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ سب کے سب ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، جانوروں میں بدتر، جن سے انسان نہیں بیان فرمایا، شر الناس نہیں۔ صاحب روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شر الناس نہیں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدتر، بلکہ ان شر الدواب فرمایا کہ جانوروں میں بدتر، یعنی جن سے جانور میں بھی بدترین لوگ یہ لوگ ہیں۔ کون؟ اللہ کے نزدیک جنہوں نے کفر کیا، کہ پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ تسلی رکھیں، آپ کا کام وما علینا الا البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر وما انت علیہم بوکیل، یعنی آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، واضح طور پر بات کو پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہ بدترین لوگ ہیں۔ الذین عاہدت منہم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھ کر کے جو مدینہ منورہ کے اندر یہود آباد تھے وہ حسد پر اتر آئے اور وہ دشمنی پر اتر آئے، اور ہر وقت وہ درپے آزار رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو گویا کہ مرعوب ہو چکے تھے، مسلمانوں کی دھاک ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اس وقت اسلامی سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو اپنے ساتھ معاہدے میں شریک کر لیں، یعنی اپنا الائنس بنا لیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ مشرکین مکہ کے خلاف، یعنی مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہ کریں۔ اگر ان کو اپنے معاہدے میں شامل نہ کریں اور ان کو اپنا الائنس نہ بنائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہود ہیں، یہود مدینہ کس کو ساتھ دیں گے؟ مشرکین مکہ کو ساتھ دیں گے، مسلمانوں کے خلاف محاذرائی ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے یہود سے معاہدہ کر لیا کہ کیا معاہدہ؟ کہ بھئی ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، نمبر ایک، اور دوسرا کہ ہمارے خلاف اگر کوئی لڑے گا تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، جیسے مسلمانوں سے مشرکین لڑیں گے تو یہود ان مشرکین کی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ معاہدہ ہو چکا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس وقت یہود نے یہ مشرکین کا ساتھ دیا، گویا کہ یہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا، نقض معاہدہ جسے ہم کہتے ہیں، تو معاہدہ توڑ دیا۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ یہ یاد رکھنا کہ مشرکین مکہ میں شرک کا سب سے بڑا علم بردار ابو جہل تھا، اور یہود مدینہ میں یہودیت کا سب سے بڑا علم بردار کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ تو کعب بن اشرف یہ ان کا سرکردہ تھا، سربراہ بردہ شخص تھا۔ بہرکیف معاہدہ کیا، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے
پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں ہر مرتبہ میں اس لیے کیا کہ جب یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باز پرس کی کہ کیوں تم نے عہد کو توڑا؟ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھول گئے تھے، یہ کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلامی اخلاق سے مزین تھے، حلم تھا، بردباری تھی، آپ کے اندر ٹولرنس تھا، تو اس وجہ سے لیٹ گو کر دیا اور نظر انداز کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ دوسری مرتبہ معاہدہ ہوا، اس میں بھی یہی شک ہے کہ بھائی ہمارے خلاف تم کسی کی مدد نہیں کرو گے۔ لیکن اب جب دوسری مرتبہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر ابتدا میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور ذرا نقصان ہوا تھا، تو اس نقصان کا علم نقصان کا علم جب ان کو ہوا تو یہ کعب بن اشرف سیدھا گیا مکہ المکرمہ مشرکین کے پاس اور مشرکین سے جا کر کے کہا کہ اب تم مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی پوری تیاری کرو، ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ پہلی مرتبہ تو معاہدہ توڑا تھا، یہ دوسری مرتبہ، اس لیے قرآن کہتا ہے ثم ينقضون عہدهم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں فی کل مرۃ، ہر مرتبہ میں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ دو مطلب، ایک مطلب تو یہ کیونکہ دنیا کی ہوس اور دنیا کی حرص کے اندر وہ مبتلا ہے، آخرت پر ان کا یقین نہیں، آخرت کا فکر نہیں، تو آخرت کے عذاب سے وہ ڈرتے نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہم لا یتقون کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بھی عہد شکنی کو، وعدہ توڑنے کو، وعدہ خلافی کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کبھی دنیا میں بھی اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، تو کہا کہ دنیا کے اندر وہ عہد توڑنے کے وجہ سے جو نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہمیں کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اگر آپ ان کو پالیں لڑائی میں، یعنی یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کو، یعنی یہ کافر اور مشرک، ان کو پالے لڑائی میں، فشرد بہم من خلفہم، شرد کا مطلب یہ ہے کہ منتشر کر دیجئے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ایسی زوردار لڑائی لڑیے کہ ان کے پیچھے جو ان کے سہارے پر ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کی ڈگر پر آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ آپ کی زوردار ان سے لڑائی کو دیکھ کر کے بھاگ جائیں۔ فشرد بہم، تو منتشر کر دیجئے ان لوگوں کے ذریعے ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں، ان کے سہارے پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اس طرح لڑنے کا مقصد غصہ اتارنا نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، جذبہ انتقام نہیں، غصہ فرو کرنا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے، یہ اسلام کا عدل ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، یہاں ایک اصول بیان کیا گیا معاہدے کا کہ بھئی مسلمانوں کا دشمنوں سے معاہدہ ہوا ہے اور وہ معاہدہ ترک جنگ کے ترک کرنے کا، جنگ بندی کا، سیز فائر کا، کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں اتنے سالوں کے لیے، اتنی مدت کے لیے۔ تو اب مسلمانوں نے تو دشمنوں سے معاہدہ کر لیا، لیکن مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے خیانت کا خطرہ ہے، وہ شاید اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے، تو اس صورت میں مسلمانوں پر یہ ضروری نہیں کہ اس معاہدے کو برقرار رکھے، لیکن یہ بھی جائز نہیں کہ صاف طور پر ان کے سامنے معاہدے کے ختم ہو جانے کا اعلان کیے بغیر اچانک ان پر حملہ کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر ان کی جانب سے یہ خطرہ ہے کہ وہ معاہدہ توڑ سکتے ہیں تو آپ ان کے سامنے صاف کہہ دیجئے کہ دیکھیے
آپ کی حرکتیں کچھ ایسی محسوس ہوتی ہے کہ آپ سے خیانت ہو سکتی ہے، آپ کی بدنیتی سامنے آ رہی ہے، آپ کی بدعہدی سامنے آ رہی ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں، لہذا ہم یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ختم کرتے ہیں، صاف ان کو اطلاع دے دی جائے۔ اب اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں گے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، تو ایسا صاف صاف ان کو معاہدے کے توڑنے کا اعلان کر دیا جائے، اس کے بعد ان پر حملہ کیا جائے تو درست ہوگا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں، ترمذی شریف میں بھی غالباً روایت آتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے معاہدہ کر لیا تھا جنگ بندی کا، ایک میعاد تک، ایک مدت تک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ بندی کی میعاد کے درمیان، ٹائم لیمٹ کے درمیان کیا کیا کہ اپنے لشکر کو اور لڑائی کا ساز و سامان یہ ان کے علاقے میں، ان کے علاقے کے قریب جمع کرنا شروع کر دیا۔ خیال کیا تھا کہ جیسے ہی یہ میعاد اور ٹائم لیمٹ پوری ہوگی کہ اچانک ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ تو پیچھے سے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو اس وقت پیچھے سے ایک گھوڑے سوار ایک بزرگ وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وفاءً لا ودرًا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہمیں عہد پورا کرنے کا حکم ہے، خیانت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ بزرگ عمرو ابن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے یوں فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم سے جنگ کے ترک کرنے کا اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو تو نہ اس کو چھوڑے اور نہ باندھے، یہاں تک کہ اس کو صاف صاف بیان کر دے اور واضح کر دے کہ ہم اپنا معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ اعلان سنا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ لشکر کو اور جو سار و سامان وہاں پہنچایا جا رہا تھا ان تمام کو واپس بلا لیا تاکہ وہ خیانت کے مرتکب نہ ہوں، اقدام کر کے، یعنی یہ اسٹیپ اٹھا کر کے خیانت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے۔ بلا تو اگر آپ خوف کریں کسی قوم سے، ڈریں قوم سے دغا کا، یعنی ان سے دغا بازی کا یا خیانت کا خوف ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ ان کی طرف برابر طریقے سے ڈال دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو صاف صاف بتلا دیجئے کہ ہم اپنا عہد توڑ رہے ہیں، اب ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، آپ کو جو چاہے وہ، آپ جو چاہے وہ کیجئے، ہم جو چاہے وہ کریں گے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتے خیانت کرنے والے، دغا دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ آیت المنافق ثلاث وفی روایت اربعۃ، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ فَأَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت کے اندر کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور دوسری روایت میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ تو اس منافقت کی نشانی سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خیانت سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو واپس بلا لیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔